احمدیسہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا پیغام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان صدیوں سے ہر سال تسلسل کے ساتھ عید الفطر کے نام پر ایک تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی اس کا علم نہیں کہ آخر اس کا حقیقی مطلب اور مقصد کیا ہے۔ مثلا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کچھ بھی اگر بناتے ہیں یا خرید کر لاتے ہیں تو کیا بغیر کسی مقصد کے بنائیں گے یا لائیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں۔ ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، خواہ اس کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو۔ جب ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہوتا ہے تو پھر ان مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ کس کی طرف سے دی گئی؟ یہ دی گئی کائنات کے خالق کی طرف سے، کائنات کے مالک کی طرف سے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی کی طرف سے۔ جب سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی، جس کے بارے میں یہ خود دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتی، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بغیر مقصد کے نہیں ہلتا، اس نے ایک ذرہ بھی باطل نہیں تخلیق کیا، کچھ بھی بغیر مقصد تخلیق نہیں کیا، تو پھر یہ جو عید الفطر ہے یہ محض ایک تہوار کی صورت میں وہ دے رہا تھا، بجائے یہ کہ یہ اس کا حقیقی مطلب جان کر جو اصل مقصد تھا اس کو پورا کرتے۔ بلکہ الٹا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ایک مقدس دن اور تہوار کا درجہ دے کر سمجھ سے بالا تر کر دیا، اور اسے رسم و رواج کے نام پر جو کچرے والی بالٹی ہے اس میں ڈال دیا۔ یہ بھول گئے کہ جب کچرے والی بالٹی بھر جاتی ہے تو اسے کچرے میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جھوٹ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ جھوٹ کو چلنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جھوٹ رسم و رواج کا لبادہ اوڑھ کر کچھ عرصہ چلتا ہے، لیکن یہ بیساکھیاں زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہیں رہتی، بالآخر وہ کچرے میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو عید الفطر نامی تہوار ہے، اگر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا اور اسے محض ایک تہوار سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو تو پہلے ہی کچرے والی بالٹی میں ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بالٹی کو بھی کچرے میں انڈیل دیا جائے گا۔ مسلمان قوم اور ان کے امام کی حقیقت کیا ہے؟ مسلمان قوم اور ان کے امام کی حقیقت اس مثال پر صادق آتی ہے کہ کمہار کو لال ملا یعنی ہیرا ملا تو اس نے اسے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی ایک کمہار جو مٹی کھود کر اپنے گدھے پر لاد رہا تھا، اس کو ایک دن انتہائی قیمتی ہیرا ملا، لیکن وہ چونکہ کم ذات تھا تو اسے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا، لہذا اس نے اسے محض ایک چمکدار پتھر سمجھا۔ اب وہ ہیرا، انتہائی اہم قیمتی ہیرا جو اس کی نظر میں صرف ایک چمکدار پتھر تھا، نہ تو اس کے کسی کام کا تھا اور نہ ہی وہ اس کی چمک کی وجہ سے اسے چھوڑ پا رہا تھا کہ واپس مٹی میں پھینک دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس لال یعنی قیمتی ہیرے کو اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا، تاکہ اس سے نہ صرف گدھے کی زینت بڑھے گی بلکہ باقی جتنے بھی کمہار ہیں ان کے گدھوں کے مقابلے پر اس کا گدھا نمایاں ہو جائے گا۔ لہذا نہ تو اس کمہار کو اس ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کے گدھے کو جس کے گلے میں وہ ڈالا گیا۔ یوں وہ ہیرا محض گدھے کے لیے بوجھ اور گلے کا تعویذ بن گیا۔ بالکل ایسے ہی مسلمانوں کے امام کو آج سے 1500 سال پہلے عید الفطر کے نام پر ایک ہیرا دیا گیا، اسے ایک ہیرا ملا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا اور جو اس کے پیچھے اصل مقصد چھپا ہوا تھا اسے سمجھتا، اسے پورا کرتا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس قیمتی ہیرے کو چمکدار پتھر سمجھتے ہوئے اپنی امت نامی گدھے کے گلے میں ڈال دیا، اور امت میں سے بھی کوئی ایسا سامنے نہ آیا جو یہ پہچان سکا ہو کہ یہ کوئی عام چمکدار پتھر نہیں بلکہ انتہائی اہم قیمتی ہیرا ہے۔ وہ ہیرا جس کی تلاش صدیوں سے ہر کسی کو ہے، جس کی تلاش پوری دنیا کی ہر قوم کو ہے، بلکہ الٹا اس امت کے جو بڑے بڑے گدھے تھے انہوں نے اسے امام کی طرف سے گلے میں باندھا گیا ایک مقدس تعویذ سمجھ لیا کہ اس مقدس تعویذ کو گلے میں سجا کر رکھنا ہے، اس کو کھول کر نہیں دیکھنا، کیوں؟ ورنہ اس کی توہین ہو جائے گی۔ اس کی توہین تو امام کی توہین۔
اس امت، یہ جو مسلمان نامی امت ہے، اس امت کے جو بڑے بڑے گدھے تھے، انہوں نے عید الفطر نامی انتہائی اہم پہیلی کو سمجھ کر جو مطلوبہ مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی بجائے اسے رسم و رواج کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ وہ ٹوکری جو وقت آنے پر، بھر جانے پر کچرے میں انڈیل دی جاتی ہے، بالکل خالی کر دی جاتی ہے۔ اب آ جائیں مختصراً عید الفطر کی حقیقت کی طرف۔ عید الفطر کیا ہے؟ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، عید اور فطر۔ عید کا مطلب ہے کہ بھٹکا ہوا واپس اس مقام پر آ جائے جہاں سے وہ بھٹک گیا تھا، یعنی جیسے کوئی اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے تو وہ واپس اپنی منزل پر آ جائے، یا کوئی اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو وہ واپس اپنے راستے پر آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عید۔ یعنی کوئی کہیں سے بھٹک گیا یا بھٹک جائے تو واپس اس مقام پر آ جانا جہاں سے بھٹک گئے تھے، ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ اب آتا ہے فطر۔ فطر اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے انسان بھٹکا تھا، وہ اصل جگہ، وہ اصل مقام جہاں واپس آنا تھا۔ اور یہ مقام کون سا تھا؟ کون سا مقام ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے فطر کے معنی کو مزید گہرائی میں لے جانا ہوگا۔ فطر کا معنی ہے کسی بھی وجود کی وہ اصل ذات جو اس کی تخلیق کے وقت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ یعنی جب بھی کسی کو بنایا جائے یا بنایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے۔ جب اسے بنایا جاتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے، تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ساخت طے کی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا صلاحیتیں رکھنی ہیں وہ صلاحیتیں طے کی جاتی ہیں، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، اس مقصد کو پورا کر سکے۔ جو ساخت اور صلاحیتیں اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ عید الفطر کا معنی یہ ہے، عید الفطر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ساخت اور صلاحیتیں رکھی گئیں، ساخت اور صلاحیتیں طے کی گئیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ اپنی اصل سے بھٹک گیا، اپنی حقیقت سے دور جا چکا ہے، اور اسے واپس اس مقام پر آنا ہے جس مقام سے وہ بھٹک گیا، دور جا گرا۔ اور اسی مقصد کو یاد رکھنے، بھول جانے پر یاد کرنے، یاد آ جانے پر سمجھ کر جاننے، اور جان کر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، واپس اس مقام پر آنے کے لیے، مقصد تخلیق یا مقصد وجود کو پورا کیا جا سکے، اس کے لیے اسے ماہ سیام یعنی رمضان دیا گیا۔ رمضان جو کہ ماہ سیام ہے، انسان کو واپس اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے وہ پھسل چکا تھا، جہاں سے وہ بھٹک گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو سیام کی حقیقت کا علم نہیں، تو وہ واپس کیسے آئے گا؟ یعنی عید الفطر، واپس اس مقام پر آ جانا جس مقام سے پھسل گئے تھے، جس مقام سے ہٹ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ اور اس مقام پر آنے کے لیے طریقہ، فارمولہ کیا تھا؟ ماہ سیام، ماہ رمضان۔ تو جب کسی کو اس طریقے کا ہی علم نہیں، جب کسی کو ماہ رمضان اور ماہ سیام کی حقیقت کا ہی علم نہیں، تو وہ واپس اس مقام پر کیسے آ سکتا ہے؟ عید الفطر کیسے آ سکتی ہے؟ عید الفطر تو ماہ سیام کے بعد آتی ہے، اور اگر ماہ سیام ہی نہ آیا تو عید الفطر کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب بات ماہ سیام کی جائے، جب بات ماہ سیام کی آتی ہے، تو یہاں بھی وہی مثال صادق آتی ہے کہ کمہار کو لال ملا، یعنی قیمتی ہیرا ملا، تو اس نے اسے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ رمضان مسلمانوں کے امام کو ملا تو سب سے پہلے اس پر لازم تھا کہ وہ اسے سمجھتا، سمجھنے کے بعد جو اس کا مقصد ہے اسے پورا کرتا، اس پر عمل کرتا، جس کے لیے رمضان اسے دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ جوہری بننے کی بجائے ذات کا کمہار ثابت ہوا۔ اس نے اس قیمتی ہیرے کو پہچاننے کی بجائے الٹا اسے مزید ایک پہیلی بنا دیا، ایک ایسی پہیلی جو آگے کوئی بھی نہ بوجھ سکے۔ اس نے اس قیمتی ہیرے کو پہچانا نہیں، بلکہ اسے ایک عام چمکدار پتھر سمجھ کر اپنی امت کے گلے میں ڈال دیا۔ جب امام کو ہی حقیقت کا علم نہ ہو تو امت کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امت تو امام کے مقابلے میں اس کا گدھا ثابت ہوتی ہے۔
محض بوجھ اٹھانے والا، عقل و شعور سے عاری وجود۔ لہذا مسلمان قوم اپنے گلے میں جو رمضان اور عید الفطر نامی تعویذ پہنے ہوئے ہے، اسے کھول کر دیکھ لے، اس کے اندر حقیقت میں کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا تھا سمجھ لے اور جان لے، ورنہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ ورنہ تم جانتے ہو کہ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے، جسے تم جانتے ہو کہ وہ قربانی کا دن ہے، جس دن جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جس دن جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ان قریب نہ صرف تم پر ماہ سیام اور عید الفطر کی حقیقت واضح کی جائے گی، بلکہ اگر تم پھر بھی جانور کے جانور ہی رہے تو پھر حقیقت تمہارے سامنے اس چھری کی طرح آئے گی جو کسائی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ گلے پر چھری پھرنے سے تڑپتا ہے، بالآخر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عنقریب حقیقت کی صورت میں وہ چھری جو تمہاری انفرادی و اجتماعی پہچان کو ذبح کر دے گی، تمہارے اجتماعی وجود کو ذبح کر دے گی، اور تم صرف تڑپتے رہ جاؤ گے، غراتے رہ جاؤ گے۔ تمہارا تڑپنا اور غرانا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ تم تڑپ تڑپ کر غرا غرا کر ٹھنڈے ہو جاؤ گے، تمہاری موت ہو جائے گی۔ ان قریب احمد عیسیٰ تمہاری اور تمہارے امام کی اجتماعی قربانی کرے گا، حقیقت کی وہ چھری چلائے گا، نہ تو تمہارا امام تمہیں بچا سکے گا اور نہ ہی تم اپنے امام کو، اور نہ ہی تم دونوں خود کو اور ایک دوسرے کو بچا پاؤ گے۔ جو بھی احمد عیسیٰ کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد چاہتا ہے، اس کے لیے مبارکباد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا مکمل اور حقیقی علم ہونا لازم ہے، ورنہ سوائے پچھتاوے اور نقصان کے کچھ نہیں بچتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رمضان اور عید الفطر کے نام پر جو تہوار منا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے حقیقی مقصد کو پا لیا، حقیقی مقصد پورا کر دیا، تو محض خام خیالی کا شکار ہے۔ رمضان اور عید الفطر کے نام پر تہوار منا کر یہ سمجھنا کہ تم نے ان کا مقصد پورا کر لیا، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم رمضان کے نام پر رمضان سے غافل ہو، عید الفطر کے نام پر عید الفطر سے غافل ہو۔ تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جو موتر یعنی پیشاب کو سیب کا جوس سمجھ کر پی رہا ہو اور دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ سیب کے جوس کا نہ صرف مزہ لے رہا ہے بلکہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اب موتر کو، پیشاب کو سیب کا جوس سمجھ کر پینے سے کیا سیب کا مزہ آ سکتا ہے؟ کیا وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو فائدہ سیب کا جوس ہی دے سکتا ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف مسلمان قوم کی عقلی و شعوری حالت اس قدر تنزلی کا شکار ہے، بلکہ یہ ایک عالمی حقیقت بن چکی ہے۔ یہ حقیقت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم اسی مقام پر کھڑی ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس حقیقت ہے، وہ حق پر ہے، لیکن ہر کوئی پہیلیاں ہاتھ میں لیے ہوئے انہی میں الجھا ہوا ہے۔ ہر کوئی پہیلی کو ہی اصل اور حقیقت سمجھ کر اس جال میں الجھا ہوا ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ نہ صرف ہر پہیلی کو کھول کر واضح کیا جائے گا، بلکہ ہر شے کی اصل حقیقت کو سامنے لایا جائے گا۔ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ہر وہ شے جو تقدیس کے لبادے میں چھپا دی گئی تھی، جس پر سوال کرنا جرم تھا، جس کی طرف انگلی کرنا اس کی توہین سمجھی جاتی تھی، جس پر سوال جرم تھا، توہین تھی، جس پر سوال سزا کے زمرے میں آتا تھا، آج تمام تقدیس کے لبادے اتار دیے جائیں گے۔ آج نہ صرف ہر شے کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے گا، تقدیس کے لبادے اتار دیے جائیں گے، بلکہ اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کو سنتے رہیں۔ نہ صرف ہر مرض کی دوا ملے گی، بلکہ وقت آ گیا ہے کہ تمام پردے ہٹا دیے جائیں، ایک ایک کر کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں۔ وہ جو مقدس سمجھے جاتے رہے
ان پر سے تقدیس کی چادریں کھینچ کر انہیں ننگا کر کے چوراہوں میں لا رکھا جائے۔ وہ جو سوال سے بالا تر سمجھے گئے ان پر نہ صرف سوال کیا جائے بلکہ آج جواب کو چوراہے میں لا کر رکھا جائے تاکہ ہر کوئی اصل حقیقت کو جان لے، دیکھ لے۔ لہذا مسلمانوں، مبارک ہو۔ اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر عن قریب عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے جا رہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ عید الاضحیٰ پر کیا ہوتا ہے، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو عن قریب احمد عیسیٰ حقیقت کی وہ چھری اپنے ہاتھ میں لیے تمہاری گردنوں پر چلائے گا جو تمہاری اجتماعی پہچان کو ذبح کر کے رکھ دے گی، کاٹ کے رکھ دے گی۔ تمہارے پاس سوائے تڑپنے اور غرانے کے کچھ نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہوگی اور شدید تکلیف ہوگی، تم تڑپو گے، غراؤ گے، لیکن بالآخر ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔